So are we ready? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو عربک ڈپلوما ویبینار کے اندر خوش آمدید, اور ہمارے ساتھ آج ماشاء اللہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں, آپ سب کو بھی خوش آمدید. عربک ڈپلوما ہمارا الحمدللہ ایک سگنیچر کورس ہے المدرار انسٹیٹیوٹ کا, جس کے اندر جو اسپوکن عربک ہے دیٹ از دا موسٹ ہائی لائٹڈ سبجیکٹ, جس میں ہم عربک آپ کو بولنا سکھاتے ہیں, پڑھنا سکھاتے ہیں, اس کے لہجے درست کرواتے ہیں, لکھنا سکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ میرے ساتھ اس کورس کے حوالے سے جو فیکلٹی ہے اس کے اندر میں خود بھی الحمدللہ تدریس کرتا ہوں. میرے ساتھ شیخ عبید الرحمن شفیق ہیں ماشاءاللہ سے, ہی از آلسو ون آف دا انسٹرکٹرز, اور ہمارے پاس اور بھی انسٹرکٹرز ہیں, ان کا ہم تعارف آپ انشاءاللہ کروائیں گے. تو آج میرے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہماری فیکلٹی ہے اس کورس کی, اور محترم شیخ عبید الرحمن شفیق حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس کورس کا تھوڑا سا انٹرو آپ سب کو وہ انشاءاللہ کرائیں. السلام علیکم شیخ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال؟ الحمد لله انا بخير بخير الحمد لله. كيف انتم؟ ما شاء الله الحمد لله طيب كيف طيب. وجدتم الاجواء هنا في لاهور؟ جو اللاهور ما شاء الله خير من القراتشي. خير من القراتشي حار جدا. لا لكن في هذه الايام المطر كثير هنا في كراتشي. صحيح مطر كثير لكن يعني هذا لا يفيدنا. یہ جو ابھی ہم جس میں بات کریں اس میں زیادہ تر جو لہجہ ہے وہ عامیہ لہجہ ہے. اس میں عامی کہ عامیہ کے الفاظ ہیں, مثال کے طور پہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ ماذا تبغى. اب تبغى کا عام طور پہ لفظ جو ہے یہ عام فصحی عربی میں استعمال نہیں ہوتا, صحیح, لیکن ایک لیول پہ ہوتا ہے, لیکن یہ عامیہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. مطلب کہ ماذا کی بجائے اس میں عامیہ میں ہم استعمال کرتے ہیں عش تبغى. عش بنیادی طور پر عش تريد. تو عش بنیادی طور پر اصل میں ہم ویسے عربک بولتے ہیں, ہم تو ماذا تريد. اب آپ سعودی آ کے بولیں ماذا تريد بولیں گے, ماذا تريد بھی نہیں کہیں گے, ماذا تب عش تبغى نہیں. اگر ہم جو نارمل جو عربی ہے, جو کتابی عربی جو ہمیں مدرسے کے اندر سکھائی گئی ہے, اس میں ہم سعودی آ جائے بولے ماذا تريد یا رجل, بولیں گے اسے, ان کے نزدیک سمجھے مرزا غالب قبر سے اٹھ کے آگے اردو بول رہے ہیں, ماذا تريد یا شیکسپیئر آ کے انگلش بول رہے ہیں, یا رجل کریم الشفیق. ہاں وہ ڈائریکٹ وہاں پہ لہجہ چل رہا ہوگا عش تريد. عش تبغى. ہاں تو وہ عش تو عش بنیادی طور پہ کوئی لفظ نہیں ہے, وہ عش بنیادی طور پر ہے ایو شیء تبغى. تو ایو شیء تبغى سے عش اور پھر اے سے ویش بن جاتا ہے وہ. تو تبغى بھی مطلب ہے کہ اس طرح سے بنیادی طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو عربی زبان بہت اچھی زبان ہے, بہت میٹھی زبان ہے, اور ہمارے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ ذوق ہے لوگوں کا عربی زبان سیکھنے کا, اور لوگ اس حوالے سے ایک بہت تشنگی تھی ماشاءاللہ. چام تو ہے چام عربی ہے بولنے کا, یعنی اذا يتكلم الرجل باللغة العربية يعني لوگوں کو مزہ آ جاتا ہے بھائی سننے میں. عربی آ گیا, عربی جو ہے وہ لوگوں کو جبے پہننے کا بھی بڑا شوق ہے پاکستان کے اندر. عمرے پہ جاتے ہیں وہاں سے جبے کافی زیادہ لے آتے ہیں. ہاں میں وہاں پر اکثر جب پڑھتا تھا مدینہ میں, تو جب ہم ٹیکسی کے اندر کرتے ہوتے سفر, تو اکثر جب ڈرائیور جو سعودی وہاں کے لوکل ہے ان کے ساتھ جب بات ہوتی تھی نا, تو وہ بہت پسند کرتے تھے. ان کے ساتھ جب عربی, ہم تو فصحی عربی بولتے تھے زیادہ تر, تو وہ بہت کہتے تھے یار آپ کی جو زبان ہے نا بہت خوبصورت ہے اور بہت زبردست زبان ہے. تو وہ آپ کو آپ بھی بہت خوبصورت ہیں. تو زبان آپ کو جتنی زیادہ زبانیں آتی ہیں آپ کا ایکسپوجر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پر لیکن کیوں ہمارا ایمفیسس المدرار کا اس کورس کے اندر پورا ڈپلوما عربک آپ نے بنایا ہے, کیوں اتنا عربک بول چال سے کیا ہوگا, کیا زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی, کیوں سیکھے, کیا فوائد ہیں اس کے؟ دیکھیے ہمارے یہاں میں جیسے پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے زیادہ زبانیں سیکھنے کا. ہم سعودیہ میں تھے جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, تو وہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو 8-9 زبانیں آتی تھی. اچھا ان کو انگلش بھی آتی ہے, ان کو عربی بھی آتی ہے, کورین زبان بہت سیکھتے ہیں, چائنیز سیکھتے ہیں, جاپنیز زبان سیکھتے ہیں, انڈونیشین زبان مختلف سیکھتے ہیں. میرا ان سے اتفاق ہوا بعض دفعہ ان سے کہ آپ اتنی زبانیں کیوں سیکھتے ہیں. تو بنیادی طور پر آپ جتنی زیادہ زبانیں سیکھیں گے آپ کا ایکسپوجر اتنا زیادہ بڑھے گا. اگر ابھی مجھے کسی معاملے کے بارے میں تحقیق کرنی ہے تو میرے پاس صرف ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے جو اردو پوائنٹ آف ویو ہے,
لیکن اگر مجھے انگلش آتی ہے تو میں اس کے اوپر ویسٹرن پوائنٹ آف ویو کو بھی پڑھ سکتا ہوں کہ انگلش ورڈ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اب انگلش ورڈ کے اندر اب پوری دنیا اس میں اندر بیٹھی ہوئی ہے, پورا ویسٹرن ورلڈ بیٹھا ہوا ہے, یو ایس اے بیٹھا ہوا ہے, آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے, تو آسٹریلین پوائنٹ آف ویو ہے کسی چیز کے بارے میں کچھ اور ہوگا, یو ایس اے کا کچھ اور ہوگا, یورپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوگا, اس سے آپ آگے نکل جائیں گے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوگا. اسی طرح اگر مجھے عربی آتی ہے تو میں اس کے اوپر جب سرچ کروں گا تو میں عربی کے حوالے سے جو عرب دنیا کا, تو عرب سے مراد صرف سعودیہ نہیں ہے, عرب سے ایک پوری عرب پٹی ہے, اس میں آپ کے پاس دمشق آتا ہے, اس میں آپ کے پاس مغرب آتا ہے, سنغال آتا ہے, بہت ساری پوری پٹی ہے, تو ان لوگوں کے پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے, تو میرا ایکسپوجر بڑھ جائے گا, میرے پاس سورسز بڑھ جائیں گے, اور میں زیادہ اچھی ڈائمینشن سے بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ جنہوں نے جابس بھی کرنی ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر عربک بھی آتی ہے, انگلش کے ساتھ آپ کو عربک بھی آتی ہے, تو آپ کو پریفر کیا جاتا ہے جابس کے اندر. اور ویسے بھی ہمارے ہاں تو زیادہ ذوق لوگوں کا اس لیے کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا انسلاک رہتا ہے, تو قرآن مجید کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو خوشی نہیں, ہوتی ہے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبان بولتے تھے, تو کیوں نہ ہے, مطلب کہ جب ہم ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتے ہیں تو کیوں نہ وہ زبان بھی کاپی کریں, کہ آپ سمجھ زبان کے اندر بات کرتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے لیے زبان چنی, اس پہ آپ سب نے بات کی, کلام کیا اپنی زندگی کے اندر, اور جس کو دین کے اندر ہمارا جو شریعت ہے وہ پوری عربی کے اندر ہے. تو آج آپ کو جو ہے نا ایک نئی راہ دکھاتی ہے, تو ڈپلوما عربی کے بعد ڈپلوما کوریا بھی آنا چاہیے, ڈپلوما کورین اینڈ چائنیز بھی. کیا کورین سیکھ کے کیا کرنا ہے؟ کورین زبان ایکسپوجر بڑھے گا, ایکسپوجر بڑھے گا کوریا کا, کوریا کا ایکسپوجر, نارتھ کوریا کا. ابھی دیکھیں آپ کورین ڈرامے اتنے فیمس ہیں, آپ کی سوچ ہے, لیکن سعودی عرب کے اندر لوگ بہت لا عارف شیخ هذا لا عارف کورین ڈرامے ہے, لا عارف. ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ دیکھتے اين ہیں تذهب کورین ڈرامے دیکھتے ہیں, وہ انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھتے ہیں لوگ. یہ حقیقت اگر آپ نظریں چرا لیں تو زیادہ بات ہے. مجھے تو اس کا علم نہیں ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ کو علم نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر. کیا آپ کو علم نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر. اللہ اکبر, رب زدنی علما. تو ہمارا عربک ڈپلوما کا جو ماشاء اللہ سے کورس ہے 4 مہینے کا ہے, جس کے اندر جو ہے ہفتے کے اندر 5 دن کلاسز ہوتی ہیں. اٹس آل اباؤٹ 80 کلاسز, جس کے اندر ہمارے 3 بڑے سبجیکٹس ہیں, جس میں ایک ہے ریڈنگ, جس میں آپ کی جو عربک فلوئنسی ہے پڑھنے کی, لینگویج کو ریڈ کرنے کی, ریڈنگ اینی تھنگ ان عربک, تو ایک فلوئنسی کرنے کے لیے, اور اس کے اندر شاید فلوئنسی کے ساتھ جو ہے لہجہ. بہت سے لوگ جو ہے وہ عربی بولتے ہیں پڑھتے ہیں, لیکن وہ پنجابی عربک ہوئی ہوتی ہے. اذن the word is ايضا, the Arabic لهجة is ايضا هكذا تقول, لكن في البنجاب يتكلمون هكذا اذن. میں the first day I was in مدرسہ, تو میں نے برابر والے سے پوچھا, مجھے باقی سب کچھ سمجھ آ رہی ہے, اذن کیا ہے, اذن کیا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا what is this word. اس نے کہا this is ايضا. میں نے کہا اوکے ايضا. تو جو ریڈنگ ہے, the first part is reading, اس ریڈنگ کو ہم جو ہے وہ شیخ عبید الرحمن شفیق اور میں جو ہے وہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں کہ بچہ کس طرح سے لہجے کے اندر, عربک لہجے کے اندر جو ہے وہ عربک کو ریڈ کرے. لہجوں کے اندر اگر آپ بتائیں کہ ڈفرینشیشن کیا ہے, مختلف کون سے؟ اصل میں ہر زبان کے لہجوں کے اندر مختلف ہوتا ہے. آپ جیسے ہی آپ سفر کرنا شروع کریں گے نا, تو ہر 10 کلومیٹر کے بعد یا 100 کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایون آپ پنجاب میں بھی سفر کرنا شروع کریں گے بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو آپ نکلیں گے لاہور سے فیصل آباد پہنچیں گے تو لہجہ تبدیل ہو جائے گا. مثال دیں, اس کی مثال دیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم ادھر لاہور میں یا استعمال کرتے ہیں ادھر ادھر کہتے ہیں, تو فیصل آباد میں ادھر ادھر نہیں کہتے, اتل اتر کہتے ہیں. اتلے جانا یار, اتلے چلیے, آجو چلیے, تو وہ ادھر کو اتل بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ اور تھوڑا سا لہجہ تبدیل ہو جائے گا. اور پھر آپ فیصل آباد سے سرگودا کی طرف جائیں گے, وہ ہمارے سرگودا کے قاسم بھائی ہیں ماشاءاللہ, تو سرگودا کا تو وہ اور ہی تھوڑا سا لہجہ چینج ہو جاتا ہے. میں سوچ رہا ہوں اگر محدثین جو ہے پنجاب میں آ جاتے تو اس دور کے, اور ایک استاد حدیث سنا رہا ہے اس کو اور وہ سنا رہا ہے اپنے شاگرد کو, تو متن کو حال صحیح رہتا نا اس کا انشاءاللہ. صحیح رہتا ہے انشاءاللہ. اور آپ نے تو سنائی بھائی وہ انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات. عرب کے اندر بھی لہجوں کا بہت فرق ہے. جی ادھر بھی. ہمارے ایک مصری استاد تھے, وہ مصری استاد جب پڑھانے کے لیے ہمیں آئے تو 1-2 ہفتے تو ہمیں ان کو سمجھنے میں ہی لگ گئی کہ وہ کیا کرے. وہ پہلے دن آتے کلاس میں یا شباب افتح شبابیق, اب سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے. شباب افتح شبابیق, کباب سمجھ آیا خالی. وہ کہہ رہے شباب وہ کھڑکیاں کھولو, افتح شبابیق, افتح شبابیق. اور شبابیق اور لوگ ویسے بولتے ہیں, وہ غین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ایون عرب کے اندر
ہم نے ٹریول کیا ہے ذرا حجاز والی سائڈ پہ کیا. جب آپ جاتے ہیں جیسے ہمارے ماشاء اللہ حمزہ زبیر بھائی رہے ہیں اس طرف طائف اور طائف سے اوپر والی جو ایریا ہے, اب تو نکلیں گے, تو ہم مدینہ اور مدینہ کے قرب و جوار کے جو عامی لہجہ تھا اس کو سمجھ ہمیں آنا شروع ہو گیا تھا. لیکن آپ کبھی وہ پولیس والے ملے نا آپ کو, وہ حجازی لہجے کے اندر جب بات کرتے ہیں وہ اس پہ وائرلیس کے اوپر, واللہ العظیم آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. میرا دوست جو پاکستانی تھا وہ سعودی عرب میں پیدا ہوا, وہ بائی برتھ وہاں کا ہے اور وہ رہا ہی سعودیوں کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے ہمیں آج تک کچھ حجازی لہجے ہیں جو سمجھ نہیں لگتے. یہ مجھے بتائیں, وینت ہے, وینت یہ کیا ہے؟ وینتا نہیں, اصل بیسک کہتا ہے وین انتا, کہاں پر تھے آپ, تو وینت وہ وینت وینت تو وہ بیسیکلی تھا اینا انتا, کہاں پہ تھے آپ, اینا انتا کدھر تھے آپ, تو وہ وینت. تو ہم یہ دونوں پہ انشاءاللہ فوکس کریں گے. تو ہمارا ویسے بنیادی طور پر اس میں فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو فصحا لہجہ, کیونکہ فصحا ایک سٹینڈرڈ ہے, وہ آپ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی چل جائیں گے, اگر آپ کو فصحا آتی ہے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ویسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 4 زبانیں آتی ہیں تو آپ پوری دنیا کے اندر سیل کر سکتے ہیں. اس میں ایک عربی ہے, انگلش ہے, اردو اور فارسی. کیا بات ہے, اردو, انگلش, عربی اور فارسی. میں 3 فارسی سیکھ لوں تو کہاں جا سکتا ہوں؟ پوری دنیا کی آپ سیر کر سکتے ہیں. تو ویسے بھی کر سکتے ہیں, ویسے بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں فارس کی ایک بہت بڑی پٹی ہے, وہاں پہ ان کو بالکل بھی نہیں آتی, ان کو انگلش نہیں آتی بالکل بھی. اور پھر آپ یہ ابھی میں ایران ہو گیا نا, ایران ہے, ایران سے اس طرف کے اوپر کے جو اوپر ایران اور افغانستان کے آپ چلے جائیں نا, شمال افغانستان, ازبکستان والی سائڈ پہ اوپر چلے جائیں تو وہ فارسی سے ملتی جلتی. اگر آپ کو فارسی آتی ہے تو آپ ان کے ساتھ کچھ بات کر لیں گے, لیکن ادروائز اگر آپ کو فارسی نہیں آتی تو آپ گونگے ہیں. تو اگر آپ کو 4 زبانیں آ جائیں تو آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں, عربک, انگلش, اردو اینڈ فارسی. تو انشاءاللہ ہم عربک سکھا رہے ہیں. اردو از ون آف دا بگیسٹ لینگویج. آپ دیکھیں کہ آپ کا اردو جو ہے وہ بنگلہ دیش سے لے کے انڈیا سے لے کے انڈیا, بنگلہ دیش آپ اوپر چلے جائیں جو ہے نیپال والی سائڈ, اور پھر نیپال پر ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, نیپال کے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے, ان کو اردو آتی تھی اچھی, زبردست اردو آتی تھی. نیپال سے آپ اوپر چلے جائیں, شکر ہے آپ نے کچھ بولنا, کسی کو غصہ آ جائے تو اردو میں نہیں بول رہا نیپالیوں سے. نیپال سے اوپر آپ چلے جائیں برما کے لوگوں کو بہت زبردست قسم کی اردو آتی ہے. برما کی سائڈ ہے اور یہ پوری ایک بہت بڑی پٹی ہے اردو کی. تو ہمارا فرسٹ سبجیکٹ جو عربک ڈپلوما کے اندر دیٹ از قراءہ, جس کے اندر عربی لہجے کے اندر آپ کو اسٹینڈرڈ جو فصحا ہے اس کے اوپر کرتے ہیں. تو فصحا آپ کو ہر جگہ پہ لوگ سمجھنے والے موجود ہوتے ہیں کہ وہ فصحا سمجھ جاتے ہیں. زبردست, ماشاءاللہ. اینڈ دی سیکنڈ سبجیکٹ از دی اسپوکن عربک, جس میں آپ کو عربی بولنا سکھائیں گے پہلی کلاس سے لے کے بالکل بیسک. من انت, من این انت, آپ کہاں سے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی جو بیسک کنورزیشنز ہیں, جاب انٹرویوز ہیں, آپ کا کسی سے انٹروڈکشن ہے, اپنے بارے میں تعارف ہے, ڈائلاگز ہیں, اس کی کیا اسٹریٹجی ہے ہمارے کورس کے اندر. بنیادی طور پر جب بھی زبان سکھائی جاتی ہے اس میں ان اسٹریٹجیز کو فالو کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں کچھ بیسک سینیریوز ڈیولپ ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی آفس میں جا رہے ہیں تو آفس میں آپ کو سب سے پہلے وہاں پر جو آفس میں ریسیپشنسٹ ہوتا ہے وہ ملے گا, تو اس سے آپ نے کیا بات کرنی ہے, وہ سینیریوز آپ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ آپ کسی مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو اس کا سینیریو کیا ہے, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کو آپ نے بتانا ہے. طاہر سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے اس کے اندر وہ بھی ڈالا ہے کہ میرج پروپوزل بھی ڈالا ہے. میں نے کہا شیخ یہ کون سا عربی میں کہہ رہے ہیں, ایک ضرورت پڑ سکتی ہے. اب ہم لا يحتاج الرجل هذه اللغة العربية في الزواج. بعض اوقات آپ اذا كان الزواج في الدول العربية تحتاج ان شاء الله لازم کہ وہ میرج پروپوزل پورا کہ لڑکی والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کتنے کماتے ہیں اور آپ کیا ہیں اور کیا ہیں, پورا اس نے عربی میں کیا سینیریو ڈال دیا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کلاس بہت انٹرسٹ لیتی ہے اس کے اندر, کوئی کچھ آتا نہ آتا ہو کلاس. ہماری کلاسز کے اندر جو ہے عربی میں آپ واقف ہی ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, پوری دنیا سے لوگ ہوتے ہیں, تو ہم پریکٹس بھی کرواتے ہیں. 2 لوگوں کا مائک آن کراتے ہیں اور کہتے ہیں نعم تکلم, آپ بات کریں آپس میں, رول دے دیتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض ہے. ہاں وہ بات کرتے ہیں آپس میں, تو اس سے بڑے آسانی ہوتی ہے, لہجہ بھی ٹھیک ہوتا ہے عربک کا, اور پھر وہ کنورزیشنز بھی آسان ہوتی ہیں. اس میں یہ بتائیں کہ اس کورس کا رٹا کتنا لگانا ہے. نہیں رٹا دیکھیں, جب آپ زبان سیکھتے ہیں تو اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے رٹے کا. رٹے سے مراد کیا ہے کہ آپ نئے الفاظ سیکھ رہے ہیں تو ان الفاظ کو یاد کرنا پڑے گا, آپ کو ان کی میننگز کو یاد کرنا پڑے گا. لیکن رٹے سے زیادہ اس میں پریکٹس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کی الفاظ کے ساتھ دوستی ہو جائے. جب آپ الفاظ آپ کو پہچاننا شروع کر دیں گے نا, زبان میں بنیادی طور پر الفاظ کے ساتھ پہچان ہوتی ہے آپ کی, کہ آپ جیسے کتاب کھولتے ہیں لفظ آتا ہے وہ دور سے پہچان لیتا ہے, اچھا یہ میرا دوست آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس لفظ کو کئی دفعہ دیکھا ہوا ہوتا ہے. فلسفیانہ آپ نے جملہ ہے نا کہ الفاظ دوست بن جاتے ہیں. آپ اگر آپ کوئی بھی اردو پڑھتے ہیں نا تو آپ نے کبھی اردو ایک لیول آتا ہے کہ آپ بس ایسے نگاہیں پھیرتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں,
آپ اس کو مکمل کرتے جا رہے ہیں. ایون انگلش ہے تو انگلش میں آپ کی اتنی فلوئنسی آ جاتی ہے کہ آپ کو پھر اس کو رک کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ الفاظ کے ساتھ آپ کی پہچان آٹو ہو ہو جاتی جاتا ہے. ہے آپ کا. مطلب کہ الفاظ کی بناوٹ دور سے دیکھ کے آپ کو بتا دیتی ہے کہ میں یہ ہوں. اور اس کے اندر اگر اسپیلنگ مسٹیک ہے تو وہ بھی آپ کو دور سے نظر آئے گی, اس ورڈ کے اندر اسپیلنگ مسٹیک ہے, کیونکہ یہ ورڈ اس طرح سے اس کی بناوٹ ہے. تو وہ ہمارے پہچان نہیں ہوتی الفاظ کے ساتھ, یا اس کے ساتھ ہم نے اتنا تعامل نہیں کیا ہوتا, ہم نے اس کے ساتھ اتنا وقت نہیں لیکن گزارا جو ہوتا. عبید بھائی سب سے مشکل ہے جو اس کے اندر مسئلہ آتا ہے عربک کے اندر, لوگ ڈرتے ہیں رول سے, ہاں عربک گرامر سے. اچھا, رول سے نہیں ڈرنا چاہیے. رولز سعودیوں کو نہیں آتے, عرب کو خود رولز نہیں آتے ہیں. یہی جب ہم یہ کورس بنا رہے تھے تو میں نے استاد رسلان سے کہا, تو انہوں نے نا عربک گرامر اس میں لانا شروع کی. میں نے کہا وائی دس, کہہ رہے اس کے بغیر کیسے جملے بنائے گا وہ. میں نے کہا عربی کیسے بناتا ہے, میں نے ان کو نہیں کہا آتی گرامر, میں نے کہا لٹرلی عربی نہیں آتی, ان گرامر کو اصول نہیں آتے. ہم نے جب جامع بکر سے جب عربی سیکھی, جب ہم مدرسے گئے تو ہمیں گرامر بعد میں آئی ہے, ہمیں تکلم پہلے آیا ہے. صحیح, ہم نے تو کوئی گرامر سے نہیں سیکھی. اور اگر آپ کو گرامر آتی ہے, آپ تکلم نہیں کر سکتے. نہیں, آپ نحو کی غلطیاں نکالیں گے اس کے ہاں, اندر. نہیں کر آپ نے اسم مقدم کر دیا, فعل سے یہ کر دی. حالانکہ عربی کو نہیں پتا یہ چیزیں. لیکن بہرحال عربک گرامر از سم تھنگ ایلس. ہمارے عربک ڈپلوما کے اندر رولز نہیں ہیں, وہ ایپلیکیٹو اسپوکن ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو اسپوکن سے رولز کے ساتھ فیملیئر کیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا رول ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ شیخ آپ نے اس کو فیل کیا ہوگا مدینہ کے اندر کافی, کہ ایک چیز کا آپ کو رول نہیں پتا, لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے دس از ناٹ, دس ڈزنٹ ساؤنڈز گڈ. اچھا, میں جب پاکستان سے گیا تھا مجھے رول بہت لیول کے آتے تھے. مطلب کہ ہم یہاں پر حافظ شریف صاحب سے ہم جو ہے نا وہ امام سیبوی کی کتاب تک پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, اور شذ العارف فی فن صرف پڑھی ہوئی ہے, اور ہم ادب کے اندر دیوانہ حماسہ اور متنبی اور شرح اللہ جامی تک پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. متنبی آپ کو کیسی لگی؟ متنبی زبردست, شاندار. کیا شاندار لگا آپ کو؟ متنبی کے جو اشعار ہے, اس کا جو ایک خاص اسلوب ہے, وہ اسلوب پسند آیا یا فہم آپ کو سمجھ آیا زیادہ؟ نہیں, اسلوب دیکھیے, ہر ایک شاعر کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے اسلوب سب کا مختلف ہوتا ہے, فہم سب کا ایک ہی ہوتا ہے, جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ. انداز بیان ہے نا, انداز بیان سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کہنا ایک ہی بات چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم جب اپنے استادوں سے پڑھتے تھے نا یہ عربی ادب, تو وہ اشعار آتے تھے, تو اب ہم بچے بڑے چلاک, تو بچے کہتے استاد جی ما فہمت ھذا ما ھذا یعنی ماذا یقول الشاعر. شیخ بولتے یلا آگے چلے. تو ہم کہے شیخ ہم نے سمجھایا نہیں. اب شیخ جو دوسرے والے اشعار ہوتے تھے بالکل سیدھے سیدھے, شیخ صاحب اس کو سمجھا دیتے, اور جو شاعر کا اصل مقصد ہے شاعری کا, وہ شیخ سمجھا نہیں رہے. تو بہرحال اچھا, یہ ساری چیزیں پڑھ کے گیا. اب وہاں پہ جب گئے نا نئے, اب مجھے نا میرے سر درد ہو رہی تھی, میں ہاسپٹل چلا گیا. اب میں ہاسپٹل چلے گا, ڈاکٹر سامنے بیٹھا ہوا تھا. اب میرے جتنے وہ میں نے اصول پڑھے تھے, اور جتنے وہ متنبی شنبی سارے پڑھے تھے, وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے. مجھے اس کو یہ نہیں بتانا آ رہا کہ میرے سر میں درد ہے, اور مجھے نہیں پتا تھا کیا صدا کہتے ہیں سر کے درد. بالکل نیا نیا گیا تھا, ہفتے ڈیڑھ پہلے کی بات ہے. اب میں کہہ کے اس کو میں نے اشاروں سے سمجھایا کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے. تو آپ پیٹ ایک وقت تک نہیں پتا تھا کہ پیٹ درد کیا ہے. ایون اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہمارے جو ڈپلوما کرتے ہیں ان کو سے سب چیزیں پتا ہوں گی, میں بھی شاید ان کو وہ چیزیں نہ پتا ہوں, کیونکہ ان کا عام گھریلو زندگی کے اندر یا عام زندگی کے اندر استعمال نہیں ہے. وہ ایک علم کی چیز ہے, آپ اس کو علم کے لیے طور پہ آپ نے رکھا ہوا ہے, پڑھ رہے ہیں. لیکن جو وہ چیز جو آپ کے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوگی, اور جس کے ساتھ آپ کا جسے کہتے ہیں کہ پالا پڑے گا, بیسیکلی ڈپلوما ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے. کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کی جاب لگی ہے, آپ دبئی جا رہے ہیں, آپ قطر جا رہے ہیں, آپ عمان جا رہے ہیں, یا آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کو شوق ہے عربی کا. پاکستانیوں کو عمرہ کے لیے خالی یہ چاہیے, بکم ہذا کم رخص ہو گیا, انت مسکین. انہیں گنتی چاہیے ہوتی ہے ریالوں کی, خلاص ریالین ثلاثہ اربع تسعہ خمسہ ثلاثہ عشرہ. تو انہوں نے بھی اچھا عربیوں نے بھی اتنی اردو سیکھ لی اس کو بیچنے کے لیے, سب نے اپنا مفاد کا سیکھ لیا. میرے دوست تھے, ان کی دکان تھی نا, اکثر لوگ جو کھجورے خریدتے ہیں وہ مدینہ میں آ کے خریدتے ہیں. تو وہ پاکستانی پٹھان تھا, کھجورے بیچتا تھا. اس بندے نے مطلب ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میٹرک بھی نہ کیا ہو, وہ عربی بول لیتا تھا, وہ اردو بول لیتا تھا, وہ ترکش بول لیتا تھا. ترکی لوگ آتے تھے, ان سے ترکی زبان میں بات کر کے کاروبار انسان کو بہت کچھ سکھایا تھا. پشتو بولتا تھا. میں نے کہا یار ہم سے اچھا تو یہی 5-6 زبانیں تو یہ سیکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو میرا اس وقت سے بہت کریز بنا ہوا ہے کہ یار زبانیں سیکھنی ہے. میں نے لیکن پٹھان ہوگا نا, وہ ترکی بولے بھی نا تو ترکی لگے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے پٹھانوں کو خاص وہ دیا ہے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت اور رنگت ایسی رکھی ہے, وہ جو بننا چاہیں. وہ اردو بولیں تو اردو پاکستان کے بن جائیں گے, پشتو بولیں تو پختون ہو جائیں گے,
وہ اگر ترکی بولیں ٹرکش بولیں تو ٹرکش ہو جائیں گے. اچھا وہ فارسی کا بھی گزارا کر لیتا تھا. اچھا وہ بندہ آتا تھا فارسی بھی اس کو سیکھ ہاں تو افغانی بن جائے گا اس وقت, کیا ٹینشن ہے. ویسے عام اکثر یہ جو پٹھان ہیں, یہ جو اس بیلٹ کے ہیں, جو پشاور سے اوپر والی بیلٹ ہے, پٹھانوں میں 2 بیلٹیں پائی جاتی ہیں نا, ایک فارسی بیلٹ ہے جو بدخشان کی طرف جاتی ہے, اور ایک جو ہے آپ پشتو بیلٹ ہے. جیوگرافی پڑھائیں آپ اس طرح کی, ہم سائیکوگرافک سمجھیں کہ پشتو کہاں سے کہاں کے ہیں, بنو کے کون سے ہوتے ہیں, فاٹا کے کون سے یہ ہوتے ہیں. جو آپ ادھر سے اوپر جائیں نا پشاور, پشاور سے اوپر جلال آباد, اور جلال آباد سے جو ہے یہ پختون, یہ ٹیلنٹ کہاں چھپایا ہوا آپ نے. یہ پشتو پٹھان دیکھیں, وہ تو آپ جتنا آپ ہم نے تو اندر کھود کے رکھا ہوا ہے سب کچھ, جتنا گہرا آپ علم نکلوانا چاہیں گے ہم نکال دیں گے. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایک انسان کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے نا, اس کے اندر آدمی کام کی چیزیں رکھے. چلے جی, تو ہمارا جو عربک ڈپلوما کے اندر the first subject is قراءة, the second subject is spoken, and the third subject is جس پہ ہم ڈائریکٹ اپلیکیٹو رولز پڑھاتے ہیں. وہ اس طریقے کی آپ جو کنورزیشن پڑھائی گئی ہے وہ اس انداز میں پڑھائی جائے گی کہ جیسے ہی آپ کو کوئی عربک رولز کے خلاف کوئی آپ سنیں گے نا تو آپ کا مائنڈ ہی قبول نہیں کرے گا, بولے کہ there is something wrong, جملہ بن نہیں رہا صحیح طرح, سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر اس کے اندر اور استاد اسلام نے میتھڈس کیے ہوئے ہیں, جیسے فار ایگزامپل انہوں نے اس پہ کر کے جو بھی آ سے اسٹارٹ ہو رہا ہوگا وہ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں گا, تا آپ کے بارے میں ہو رہا ہوگا اور فیمل کے بارے میں ہو رہا ہوگا, نون سے اسٹارٹ ہوگا تو ہمارے بارے میں بات ہو رہا ہوگا. تو انہوں نے رولز اس طرح کے بنائے ہوئے اور دے پریٹی گڈ, کیونکہ 4 مہینے کے اندر آپ کو ریزلٹس الحمدللہ مل رہے ہیں. ڈائریکٹ میتھڈ ہے, ڈائریکٹ میتھڈ ہے. تو 4 مہینے استاد آپ نے ہی پڑھایا, آپ کو کیا فیڈ بیک لگا کلاس کا؟ مجھے الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک رہا. میرے پاس جو سبجیکٹ تھا وہ اس کا تھا قراءت کا تھا, اس میں ہم جو مختلف سٹوریز تھی وہ ہم پڑھا رہے تھے. تو سٹوری کا اپنے ایک چارم ہوتا ہے, سٹوری کہانی ہوتی ہے, آپ کہانی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے خوبصورتی کے اندر یا اس کی گہرائی میں یا اس ایرا میں آپ چلے جاتے ہیں. تو سٹوریز ہم نے الحمدللہ پڑھائیں, اور ہم میرا جو عمومی طریقہ کار وہ یہ تھا کہ ہم جو کلاس ہے وہ عربک میں سٹارٹ کرتے تھے, اور پہلے وہ سٹوری جو ہے وہ عربک میں بیان کر کے پھر اس کا جو سمجھانا ہے وہ بھی عربک میں ہی ہوتا ہے. This was the great part کہ ہم جب وہ اس کو تشریح کرتے تھے نا اس پورے پیراگراف کی, تو ہم وہ بھی عربک میں کرتے تھے. تو بچے کہتے نہیں استاد آپ اردو میں اس کا ترجمہ کر دیں پھر عربک. میں کہا نہیں, تم ایک کام کرو, میں اس کو 3 دفعہ الگ الگ, اب مترادفات ہے نا, سینونیمز ہیں, میں عربک سینونیمز استعمال کروں گا. ٹھیک ہے, اب جیسے فار ایگزامپل آ رہا ہے یخبرنا, ہاں یخبرنا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے, یعلمنا انبأنا, اس میں سارے سینونیم استعمال کر رہا ہوں. تو اب کوئی بھی ایک پک کر لے گا نا, اکثر کوئی اردو سے مل جاتا. اب یخبرنا میں پتہ چل رہا ہے خبر ہے اس کے اندر, تو وہ خود ہی میننگ سمجھ. اور میں 3-4 دفعہ کرنے کے بعد پیراگراف میں کہا ہاں بھائی اب کتنا % کلیئر ہو گیا, خالی عربی بول کے. کہنا استاد جی 70% آ گیا سمجھ. میں نے کہا اب لاسٹ 30% کے لیے میں اردو میں کر دوں گا ٹرانسلیٹ. اس میں میں ایک خاص فلم ایڈ کرتا تھا, وہ اسٹوڈنٹس کا اس کے اوپر بہت اچھا فیڈ بیک آتا تھا کہ ورڈس کی اناٹومی کے اوپر میں بات کرتا تھا کہ یخبرنا آ گیا نا, تو اس ورڈ کی اناٹومی کیا ہے, یہ اس کا سورس کہاں سے جڑ رہا ہے. اچھا اس سے نا ایک آپ کو ہم کہتے ہیں کہ فقہ اللغہ آتی ہے, آپ کو اس کی گہرائی آتی ہے, تو وہ ایک بہت مزیدار چیز بن جاتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں مصدر ایک ہوتا ہے اور اس سے کئی لفظ بن جاتے ہیں, اور وہ لفظ وہی ہوتے ہیں. تو میں ان کو فاعل, مفعول, مفعل, 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 اناٹومی ان کو بتا دی کہ اناٹومی خبر ہے نا, تو اس میں خا بارا یہ آپ نے سامنے رکھنی ہے. تو یہ نا یہ لفظ جو ہے نا آپ سے زیادہ دوستی کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنے روپ بدل کے آئے گا. لفظ زیادہ دوستی کرنا چاہتا ہے تو روپ بدل کے آئے گا. تو آپ نے اپنی دوستی, مجھے لگ رہا ہے متنبی کا کافی اثر ہوا ہے ماشاءاللہ سے. آپ نے اس کے ساتھ اپنی لویلٹی کا اظہار کرنا ہے کہ آپ نے پھر بھی پہچان لینا اس کو. تو آپ نے خواب آ رہا خبر جہاں پہ بھی آ جائے گا نا, ملتا جلتا آپ کو یہ آ جائے گا, تو اس کے اندر خبر کا معنی پایا جائے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے پیراڈائم کے اندر سے آ رہا ہے, لیکن اس کا معنی کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت چینج ہو رہا ہے, لیکن خبر الٹیمیٹلی اس کے اندر رہے گی. اور جب اس کو بیان کرتے ہیں, اس میں میری بہت فیوریٹ کتاب ہے امام سالبی کی فقہ اللغہ, وہ وسیر اللغہ العربیہ, وہ میرے پاس اکثر میرے ٹیبل پہ پڑی رہتی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں. تو وہ مسئلہ ہے کہ فینومینل, مطلب کہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے مزہ آ جاتا ہے. ایوری تھنگ اپارٹ, مجھے یہ بتائیں آن لائن کے اندر آپ کس طرح لوگوں کو لینگویج سکھا سکتے ہیں؟ اچھا آن لائن لوگ تو ویسی عرب, لوگ تو کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آتا. بھائی آپ آن لائن مجھے اسپوکن عربک کس طرح سمجھیں گے, تو بولنے سے آتی ہے, تو میں کس سے بولوں؟ یہ ایک میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں ٹیبو ہے کہ آپ کو شاید آن لائن نہیں آ سکتی. یہ ایک وقت پہلے تک تھا, لیکن آفٹر کووڈ لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اندر ترقی کی ہے, اور اب تو بہت ساری چیزیں آن لائن شفٹ ہو گئی ہوئی ہیں. سو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, کہہ رہے ہیں ہسبینڈ وائف دونوں جوائن کر لیں کورس, دونوں عربی بولیں. آپ کے پاس ٹیکنالوجی, آپ ٹیکنالوجی کا بہت اچھا اس کو بہت اچھا یوٹیلائز. ایج بریکٹ کیا ہے آپ کے کورس کا؟
एज ब्रैकेट तो आई थिंक सो कोई भी नहीं है. मेरे हिसाब से 7-8 साल का बच्चा भी कोर्स 7-8 कर साल सकता है, का भी उसके कर लिए भी सकता है, आसान है, बिल्कुल. कुछ नहीं है ऐसा. और 60 साल का भी कर सकता है अगर उसको बिल्कुल, अब अरबी definitely, सीखना है. definitely. अगर वो बोले मेरा पाकिस्तानियों से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आई वांट टू मूव अरब इन अरब, तो ठीक है, अरबी सीख लें भाई. मैंने शायद आप बता रहे थे या कोई और बता रहे कह रहे थे उनका कोई भाई है या कोई जानने, वो कहता है मैं पाकिस्तान का है नहीं, मैं गलती से पाकिस्तान में पैदा हो गया हूँ. मेरी मिट्टी किसी और जगह की है, तो मैं गलती से आ गया, तो मैंने उधर ही जाना है नहीं, वापस. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. अच्छा, फिर कोई और दोस्त होंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा. उनका भाई था शायद खटा. पॉडकास्ट के बाद मैं एग्री कर लूं इस पे. Mashallah. So when is this course starting? Inshallah, from August, From 9th of inshallah. August. Inshallah, this course is starting in 4 months. Inshallah, August, September, October, November. By the end of this year, inshallah, our students will be speaking in Arabic. Inshallah, आप अरबी में बात कर रहे होंगे और सबसे पहला लफ्ज जो आपको आएगा वो आएगा शोय शोय. शोय शोय. What is this शोय शोय? शोय शोय मतलब थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा. हम जब भी क्लास में बोलते फहिम तुम, तो जवाब आता, एक तो आता नाम, कहना जवाब नाम, दूसरा एक जरूर क्लास के अंदर होता है शोय शोय वाला, वैसे जो स्टार का कॉन्फिडेंस जो है ना वो गिरा रहा होता है, और एक आएगा ला मा फहिम तुम आपको एक मजे की जे बात तू अलान बताऊं, फिल फस्ल. नाम जो है, नाम आमी जुबान में गैर फुस है. देखिए आप आम बात करेंगे ना किसी के साथ, उसको नाम कहेंगे ना, तो आप कैसे करके देखेगा ये क्या बात कर रहे हैं. हाँ, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है वर्ड अयवा. अयवा 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 फहम्त अयवा अयवा मा फहम अयवा. ला बस. और एक और बहुत लफ्ज़ है जो मल्टी डायमेंशन में यूज होता है, वह तफद्दल. तफद्दल तफद्दल हर मतलब चीज कि में. अच्छा, जब हम नए नए आए ना, मतलब कि दीन की तरफ और अरबी पढ़ना शुरू किया, मदरसे गए, अच्छा मैंने ये देखा खाने के लिए बैठे हो, शेख बोले तफद्दल, क्लास स्टार्ट करनी हो तफद्दल, क्लास से निकलो तो फिर तफद्दल. मैंने कहा ये बहुत जगह तफद्दल है. पहली उसी क्लास में तो मैंने कोई तफद्दल किसी बंदे का नाम है भाई, क्या कौन किसको बार बार बुला रहे हैं तफद्दल. यानी हर चीज में तफद्दल ऐसा मल्टी डायमेंशनल है, जिस चीज में इस्तेमाल करें. फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपने क्लास से बाहर निकाला, उसको बोले तफद्दल, आंखों के इशारे के साथ तफद्दल बोलेंगे तो इसका मतलब क्लास से बाहर निकल जाओ. कोई बंदा बाहर खड़ा अंदर आ जाए तफद्दल, उसको आंखों के इशारे. खाना कोई ज्यादा खा रहा है, आपने बोला तफद्दल, बस निकलो बस निकलो, बहुत हो गया. तो मेरे हिसाब से पॉडकास्ट बेगम से लड़ाई, वेबिनार को भी तफद्दल कर दे. बेगम से लड़ाई हो गई तो भी या बेगम ने किसने भी कहा थी कमरे से तफद्दल. बेगम से लड़ाई तो बोला या लईतनी, या लेते कुंतु तुराबा, या लईतनी. So these are Arabic, jokes. उस्ताद उबैद माशाल्लाह से, आपको पता है जब ये क्लास में पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आप बोर नहीं होने देंगे. ये मेरी इंशाल्लाह गारंटी. अल-मिदरार के ये अरबिक इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट सब्जेक्ट. लोग समझते हैं कि जी अरबिक पढ़ना जो है ना बड़ा बोरियत का काम है और क्लास के अंदर कंसंट्रेट करना और बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन इंशाल्लाह अल-मिदरार की जो फैकल्टी की खास बात होगी इंशाल्लाह वो यही होगी और कि उसके अंदर भी थोड़ा मिर्च मसाला. देखिए उसमें ना इंटरेक्टिव बहुत ज्यादा चीजें रहती है. जैसे आप उनका उस्ताद ताहिर हैं, उनकी तो टोटल उनका पूरा सब्जेक्ट इंटरेक्टिव ही होता है. माइक ही ओपन रहते हैं क्लास में. आप सो ही नहीं सकते हो नाम लेके इनका, जी आप बताएं. अब वो जवाब ना दे तो फौरन से मार्क हो जाता है. अच्छा 4 महीने के लिए आप पढ़ा रहे हैं ना एक बंदे को, तो नाम भी याद हो जाते हैं. नाम याद रहते हैं. अब जो आपको होता है ना, जो बंदा पिछली क्लास में सो रहा था, उस्ताद जो है उन्हीं को यल्ला तफद्दल. और इसमें एक अच्छी ऑप्शन आपके पास ये भी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मसरूफियत है, आप ऑन द टाइम क्लास नहीं ले सके, तो क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं. और रिकॉर्डिंग्स क्लास की अवेलेबल होती हैं. और वो ऐसे नहीं कि प्री रिकॉर्डेड है, वो वही क्लास होती है जिस क्लास के अंदर और उस क्लास में इंटरेक्शन हुआ होता है, सारी चीजें होती हैं. आप रिकॉर्डिंग से आप मजीद कनेक्ट कर सकते हैं. दूसरी बात ये है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. देखें, आप हदीस पढ़ें तो आप फौरन कहाँ अप्लाई करेंगे? आप शेखुल हदीस तो नहीं बन सकते फौरन. आप जो है हाँ भाई हद्दसनी फुलान व हद्दसनी फुलान व हद्दसहु, इस तरह करके आप स्टार्ट करें हदीस. आपने अरबी सीखी, आप फौरन से अरबी बात करें. मतलब कि आप जो है वो आप घर पे कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप बोले भाई अब इस तरह अरबिक में इसको इस तरह यूं कहते हैं, आज से हम यूं बात करेंगे. बस छोटी सी फैमिली में बच्चों के साथ कर सकते हैं. अब हर किसी के बच्चे इस्लामिक स्कूल्स के अंदर नहीं होते तो उनको अरबिक नहीं आती. और माँ बाप का आजकल एक ड्रीम होता है मेरा बच्चा अरबी में ही बात करे, इंग्लिश में भी करे, ठीक है, लेकिन बच्चों को ज्यादा सिखानी चाहिए, बच्चों का एक्सपोजर ज्यादा बढ़ता है. लेकिन बच्चे जो हैं अगर वो ऐसे स्कूल में जहाँ पे अरबिक नहीं है, तो इट्स वेरी गुड चांस कि या तो बाप या माँ ज्वाइन कर ले कोर्स और बच्चों को सिखा दे, या बच्चे ज्वाइन कर ले और माँ बाप को सिखा दे. तो क्योंकि ये अकेले नहीं हो सकता ना, तो आप एक कोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली आप घर के अंदर किसी को सिलेक्ट करेंगे, यार इसको मैं अरबिक सिखाता हूँ. और ये बड़ा अच्छा है, ये मैंने खुद भी अप्लाई किया, ये हो जाता है अच्छा. यानी आपको अरबिक, आपकी फ्लुएंसी आ जाती है. आप अगर आप बात नहीं कर सकते किसी से,
کسی کو آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے بات کرنے کے چن نہیں سکتے، پھر کیسے سیکھیں؟ اس میں بنیادی طور پر پریکٹس ہوتی ہے. جب ہم وہاں پر تھے تو ہم دن رات عربی میں بات کرتے تھے، تو فلوئنسی اچھی ہو گئی تھی. ابھی یہاں پر آ گیا تو اس طرح سے نہیں رہا، تو فلوئنسی کے اندر تھوڑا فرق آ گیا. پھر جائیں گے تو ہفتے میں پھر فلوئنسی بیٹھ جائے گی. تو وہ اس طرح ہی پریکٹس کے ساتھ چیز چلتی رہتی ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی بار بار مدینہ لے کے جائے. آمین آمین آمین. آمین. سو آئی تھنک دس کورس از اسٹارٹنگ فرام August 9th، اور رجسٹریشن لنک جو ہے وہ آپ کو کامنٹ سیکشن میں مل جائے گا. اگر آپ اس کورس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوئری ہے، کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں مزید، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوآرڈینیٹر سے المدرار انسٹیٹیوٹ کے آفیشیل نمبر کے اوپر. دیٹ از آلسو گیون آن دی کامنٹ سیکشن. اور اگر آپ اپنا جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں، تو دن کا 1 گھنٹہ آپ نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی دن نہ بھی نکال پائیں تو ریکارڈنگز will also be available. 5 classes in a week, 4 months, 80 classes, and you are done with inshallah diploma Arabic. تستطيع أن تتكلم باللغة العربية إن شاء الله بعد 4 أشهر. صحیح؟ بسهولة جدا. بسهولة صحیح. وہ آپ ٹیزر دوبارہ دیکھ لیں تو مجھے خود یاد نہیں میں نے کیا بولا تھا اس کے اندر. ہاں، المدرار يقدم لكم دورة جديدة في اللغة العربية لتعلم اللغة العربية بسهولة میں کیا بولا تھا ایسی باسلوب سهل اس طرح کر بأسلوب کے. واضح. ہاں واضح. تو انشاءاللہ ڈو جوائن دس کورس. اٹس ہائیلی ریکمینڈیڈ فار ایوری ون. کوئی بھی ایج بریکٹ ہو، آپ جو ہے کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، آپ کو اردو آتی ہو نہیں آتی ہو، انگلش آتی ہو نہیں آتی ہو، تو عربک آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں. سو انشاءاللہ اٹ ول بی اے میموریبل جرنی. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے مبارک کرے. اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کلاسز کے اندر بھی اور اگلے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی. جب تک کے لیے مجھے اور شیخ عبید کو اجازت دیں. شیخ جزاک اللہ خیر for giving us your precious time. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیشہ کی طرح، اور یقیناً لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملا ہوگا. سو آج تک کے لیے یہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بابا خیال رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.